اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 36، آیت نمبر 51۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف چلنے لگیں گے۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں جو سب ٹاپک ہے وہ قبروں میں اور قبروں سے دوبارہ زندہ ہونے، یا مینز ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ اللہ پاک اسی دنیا میں انسان کوئی زندگیوں میں جب ایک اصول بیان کیا، جب کسی قوم کا رسول آ جاتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ اسی دنیا پہ سنا دیا جاتا ہے، اور جو نہیں ماننے والے ہوتے ان کو عذاب یا سزا دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ اگلا جو ٹاپک یہ تھا کہ اس سے اگلا سٹیپ مینز اس کے بعد اگلی جو چیز آتی ہے وہ قبر کا ہی آتا ہے، قبر کا معاملہ کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہر جاندار نے مرنا ہے، اور خاص کر کے جو ہم انسان ہیں تو ہمیں قبروں میں، ہم مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ قبروں میں جلایا جاتا ہے۔ اور آپ اگر یہ دیکھیں، اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم انسانوں کو تو قبروں میں جلایا جاتا ہے، اور قبروں میں ڈالا جاتا ہے، قبروں میں دفنایا جاتا ہے۔ تو اور ہم یہ بلیو، ہم میں سے ہماری سوسائٹی میں ایٹ لیسٹ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ قبروں میں زندہ ہیں، یا ایسا سب ہے، یا پتہ نہیں کون کون قبروں میں، بلکہ زیادہ تر تو یہی مانا جاتا ہے کہ سب قبروں میں زندہ ہیں، اور اس طرح سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں عذاب وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر وہ عذاب قبروں میں ہوتا ہے، میں صرف ایک کوشچن کرنا، مطلب ایک کوشچن آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ بھی اس پہ غور و فکر کریں، یا دیکھیں، قرآن پاک سے دیکھیں یا احادیث مبارک میں دیکھیں۔ تو اگر مسلمانوں کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے تو جو کافر ہیں، جو کہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، ان کو کہاں عذاب ہوتا ہے؟ وہ تو بالکل جلا کے راکھ بنا کے، بلکہ اس کو بھی دریا میں بہاتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ انڈیا میں کیسے ہوتا ہے، شاید ڈراموں موویز میں یا کچھ ایسا ویڈیوز میں دیکھا ہی ہوگا۔ تو ان کا عذاب ان پہ نہیں ہونا، صرف مسلمانوں کو قبر کا عذاب ہے۔ میں بھی کچھ ہمارے علماء اکرام یہ بھی یقیناً دیتے ہوں گے، مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی اس بات پہ کہ وہ یہ بھی دیتے ہوں آگے سے، مینز یہ بھی کہہ دیتے ہوں کہ نہیں جی وہ تو صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے قبروں۔ بہرحال ٹھیک ہے، اپنا اپنا ماننا ہے۔ تو اور قبروں کا عذاب، میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف ایک کوشچن رکھ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قبر کا عذاب نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے وہ بھی آیت پڑھیں گے کہ قبر کا عذاب کیا ہے اور کیسا ہے، وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی آیت ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے، یقیناً پڑھیں گے۔ لیکن میں صرف ایک کوشچن رکھنا چاہ رہا تھا، جسٹ ٹو آپ بھی اس پہ غور و فکر کریں اپنے اپنے لحاظ سے۔ اچھا، تو سور کے پھونکے جاتے ہی، تو ہم یہ جو ٹاپک ہے اب یہ ہے کہ قبر میں کیا معاملہ ہوگا یا قبر میں کیا چیزیں ہوں گی، اس کے بارے میں قرآن پاک میں جتنی بھی مجھے آیات مل سکی ہیں میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے شیئر کرتا ہوں۔ یہ آیت کر رہا ہوں، اسی کی ڈسکرپشن میں اب باقی جو اسی سے ریلیٹڈ آیات ہوتی ہیں نا، یا اس سے ملتی جلتی آیات ہوتی ہیں، ان پہ علیحدہ علیحدہ ویڈیو بنانا وہ ٹھیک نہیں لگتا، تو میں اسی کی ڈسکرپشن میں اور بھی کچھ اس طرح کی ہی سملر آیات کا، کیونکہ لاسٹ ویڈیو بھی آلموسٹ سیم ہی بات تھی، اور آج کی بھی ہے، تھوڑی سی ہے ڈیفرنٹ لیکن ویسے ہی ہے۔ تو اسی کی ڈسکرپشن میں 2-3 آیات کا ریفرنس دے دوں گا، اس پہ بھی آپ پڑھیں، غور و فکر کریں، اور اس آیت کے بھی آگے پیچھے والی آیت کو بھی پڑھیں، کنٹیکسٹ کی بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف چلنے لگیں گے۔ اب یہ میں نے کوشچن اصل میں اس لیے رکھا ہے، میں اس لیے نہیں رکھا کہ قبروں کا عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے نہیں رکھا، لیکن اس پوائنٹ کے لیے یہ میں نے کوشچن آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو اللہ پاک اب جیسے یہاں کہہ رہا ہے
تو سور پھونک کے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں میں سے اپنے پروردگار کی طرف. اب ان کی تو قبریں ہی نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہیں نا. اب جو ہندو ہیں اب سب کے سب ہیں یہاں, سب خالی مسلمانوں کو تو نہیں بلانا. مینز کیا, قیامت والے دن محشر میں اللہ پاک نے صرف مسلمانوں کو بلانا ہے؟ مطلب شاید ہمارے کچھ مولوی حضرات یہ تو آگے سے دلیل دے لیں کہ صرف جی قبر کا عذاب مسلمانوں کو ہے, لیکن کیا قیامت والے دن جب سور پھونکی جانی ہے تب صرف مسلمانوں کو ہی انہوں نے ہی جانا ہے, انہوں نے ہی قبروں سے اٹھنا ہے؟ تو سب نے اٹھنا ہے نا, چاہے وہ کافر ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے کوئی سکھ ہے, چاہے کوئی اور مذہب ہے. جیسے یہ چائنا والے ہیں یا یہ جاپان والے ہیں, کیا کیا ان کے ماننا ہے, کیا کرتے ہیں وہ مردے کے ساتھ, کون کیا کیا کرتا ہے, یہ خاص کر کے یہ جلانے والے. تو انہوں نے کیسے آنا ہے؟ تو اللہ پاک اصل میں ہماری قبر کیا ہے, یا جن لوگوں کو اللہ معاف کرے کچھ ایسے حادثے میں جو فوت ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے کہہ سکتے ہیں, تو ان کی تو قبر ہی نہیں بنتی, لاش ہی نہیں سم ٹائم ملتی, کوئی لٹ سے پلین کے حادثے میں یا یہ وہ. تو اصل میں جو قبر ہے وہ زمین ہی ہماری قبر ہے. مطلب میں یہ پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہا تھا, اور یہ لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی بات میں نے کرنے کی کوشش کی کہ جو اصل میں قبر جو ہے وہ ہماری زمین, اصل میں ہم نے کیا ہونا ہے اسی زمین میں مل جاتے ہیں. جو اللہ پاک اس کی دلیل دیتا ہے کہ جب کافر کہتے ہیں کہ یہ جب مٹی میں مل گئے تو پھر کہاں سے اٹھائے جانے ہیں, یہ وہ انشاءاللہ وہ آیت بھی ہم ایک آدھی پڑھیں گے اس سے ریلیٹڈ, وہ ایگزیکٹ تو نہیں ہے پڑھیں گے, لیکن اس سے ریلیٹڈ کہ ان کا اعتراض کیا تھا, جس کے یہ سارے اللہ پاک جواب دے رہا ہے مختلف آیات میں, وہ انشاءاللہ اعتراض بھی پڑھیں گے. تو وہ جو خاص کر کے جو مکہ کے جو تھے نا مشرکین, وہ اس طرح کی باتیں بناتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی کیونکہ مدینہ میں تو منافقین ہی تھے یا دوسرے اہل کتاب تھے, وہاں مشرکین کم ہی تھے, مکہ میں سارے مشرکین ہی تھے. تو وہ اس طرح کی دلیلیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے مٹی میں مل جانا ہے تو پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے, یہ کون سی کیسی باتیں کر رہا ہے یہ. میز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین وہ کرتے ہوتے تھے. تو اس کے جواب میں اللہ پاک یہ مختلف دلائل پیش کرتا ہے کہ ہم تو مطلب وہی میں نے بتایا تھا کہ پورا بھی تمہارا دوبارہ بنا دیں گے, اور ہمارے لیے پہلی دفعہ اگر ہم نے تمہیں بنا لیا تھا تو کہ دوبارہ نہیں تمہیں بنا سکتے یا دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتے. یہ بتاؤ کہ پہلی دفعہ بنانا مشکل تھا کہ دوبارہ اسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے. مطلب یہ اس طرح کے دلائل اللہ پاک اس طرح کے خود آپ کو کویسچن اٹھاتا ہے کہ ان پہ ذرا غور و فکر تو کرو. تو یہ سب کیوں غور و فکر ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے اصل میں مٹی میں ہی ملنا ہے. مٹی میں جب مل گئے تو وہ مٹی ہی قبر ہے اصل میں. جو وہ مٹی ہمارے جسم سے اس مٹی کا کچھ حصہ بننا ہے, اسی سے ہم نے اٹھ کے واپس آنا ہے. ہم اصل میں اس مٹی کے ہی بنے ہوئے ہیں. ہم اسی مٹی سے ہی چیزیں کھا کے اپنا جسم بڑھاتے ہیں اور بڑھتا ہے. وہی جسم پھر جب بڑھ جاتا ہے اور ہم وفات پا جاتے ہیں تو اسی مٹی میں دوبارہ جا کے مل جاتا ہے. تو اسی زمین سے ہم نے, یہی زمین اللہ کی ساری زمین ہی سارے انسانوں کے لیے قبر ہی ہے. انہی قبروں میں سے انہی جس جگہ جس کی مٹی ملی ہوئی ہے, کسی نے قبر میں دفنا کے وہ مٹائی ہے, ملائی ہے مٹی, یا کسی نے جلا کے کچھ کیا ہے یا کچھ اور کیا ہے, تو وہ سارا کچھ جو اللہ انشاءاللہ اللہ کیونکہ بار بار اس کا ہمیں بتاتا ہے, تو وہ اٹھائے جائیں گے اسی طرح. یہی اس آیت کا مقصد تھا, اور اس کی ڈسکرپشن میں بھی میں مختلف آیات دے دیتا ہوں, ان پہ غور و فکر کریں. یہ سب شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے, جیسے میں نے ابھی آج کچھ کویسچنز اٹھائے, ایگزیکٹلی یہی پرپز ہے کہ کچھ کویسچنز اٹھائیں, ان پہ تحقیق کریں, قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں. اور یہ سارے کویسچنز اور یہ تحقیق تبھی ممکن ہوگی جب اپنی زبان میں پڑھیں گے عربی کے ساتھ. عربی میں پڑھنا یقیناً بہت اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ اپنی زبان میں پڑھیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی, اس پہ غور و فکر کر سکیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں. جزاک اللہ خیر.